نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل آپ کے سامنے رکوع کرنے کا طریقہ اور رکوع میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے چند دعائیں آپ کے سامنے کل بیان کی تھی، اور ساتھ یہ بھی آخر میں بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کل یعنی کہ آج رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعائیں ہیں اور رکوع سے اٹھنے کا طریقہ وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بات کی جائے۔ تو یہی ہمارا آج کا سبق ہے کہ جب ہم رکوع کر لیتے ہیں اور رکوع کرنے کے بعد جب ہم نے اٹھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ کل کی ایک چھوٹی سی بات جو ایک رہ گئی تھی کہ رکوع میں ہم نے جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک لیول ہونا چاہیے سر کا اور کمر کا، تو اس کے متعلق کہ جب ہم نے رکوع کرنا ہے تو نہ تو ہم نے زیادہ نیچے دیکھنا ہے مثال کے طور پہ دونوں پاؤں کے درمیان، اور نہ ہم نے زیادہ اونچا دیکھنا ہے یعنی کہ جس جگہ پہ صف مکمل ہوتی ہے یا جس جگہ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں ہماری جو گردن ہے، ہمارا سر ہے، وہ ہماری کمر کے برابر نہیں رہ سکتا۔ فار ایگزامپل میں ایک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جب ہم یہ کرتے ہیں اگر زیادہ گردن نیچے لے کے جائیں گے اس جگہ پر دیکھیں گے تو ہماری گردن جھک جاتی ہے، تو یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صحابی جو بیان کرتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رکوع کرتے تھے تو آپ کی کمر مبارک اور سر مبارک بالکل برابر ہوتا تھا، اور جب ہم آگے کی طرف دیکھیں گے تو ہماری گردن اس طرح ہوں گی، اب بھی برابر نہیں۔ تو جب ہم ان دونوں سر جہاں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ اور جہاں پہ ہمارے پاؤں ہیں ان دونوں کی جب درمیان میں دیکھیں گے تو ہماری دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی اور لیول میں آ جائیں گی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے رکوع میں ہم نے کس طرف دیکھ کے رکوع کرنا۔ رکوع سے اٹھنے کا جو طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھا کرتے تھے اور آپ رکوع سے اٹھ جاتے تھے تو تب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک آپ کی جتنے بھی پیچھے کمر کے جو ہڈیاں ہیں، جو جوڑ ہیں، وہ اپنی جگہ پر نہ آ جائیں۔ ہمارا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم ارفع حتی تطمئن قائما، تطمئن بھی ہے، تعتدل بھی ہے، یعنی کہ اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک آپ کے جو کمر مبارک تھی وہ ایک طرح پورے جوڑ جو تھے وہ مکمل سیدھے نہ ہو جائیں۔ اور جو صحابی بیان کرتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب یہ فرماتے تھے تو آپ کے جو ہاتھ ہوتے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک وہ یہاں تو آپ کے کندھے کے برابر ہوتے یا آپ کے کانوں کے برابر ہوتے، یہ طریقہ کا۔ اب اس کے بعد جو دعائیں آ جاتی ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مکمل دعائیں پڑھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد پڑھ کے فوراً آگے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جو باقی دعائیں ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ جو باقی دعائیں ہیں ان کا جو میں نے جس اسٹڈی کی ہے اس میں مجھے 2 احادیث ملی ہیں جس کا بہت ثواب بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 793 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رکوع سے اٹھو تو سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہو، اس کے بعد ربنا ولک الحمد کو،
اور جس کی ربنا ولک الحمد فرشتوں کے ساتھ موافقت کر گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جو حدیث نمبر بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 799 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب رکوع سے اٹھو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ لی، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھ لیا، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ دیا، تو اس کے بعد وہ صحابی نے اس کو یعنی کہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس نے بلند آواز سے یہ کہہ دیا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کہہ کہ نماز مکمل ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ پوچھا کہ کس صحابی نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو پہلے تو کسی نے بولا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، تیسری مرتبہ پھر پوچھا، ظاہر سی بات ہے ایک یعنی کہ ہوتا ہے کہ دل میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولوں کہ میں نے کہا، تو پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ میں نے کہے تھے، میری زبان سے الفاظ نکلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ سن کر میں دیکھتا ہوں کہ 30 سے زائد فرشتے ان الفاظوں کو لکھ کر ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں سبقت حاصل کر لوں یہ الفاظوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچانے میں، یعنی کہ اتنا ثواب ہے ان الفاظوں کا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیں چھوڑنے نہیں چاہیے۔ چھوٹے سے الفاظ ہیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ لگ جائیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مزید دعائیں آتی ہیں، جس میں ایک دعا جس کے آگے یہ آتا ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد، یہ بھی دعا آتی ہے۔ تو اور بھی کافی زیادہ دعائیں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ہم اکیلے ہیں تو تقریباً ساری دعائیں پڑھیں۔ اگر ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھیں ہیں، ظاہر سی بات ہمیں امام صاحب کی اقتداء کرنی پڑے۔ اور ایک اور آخر میں مسئلہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، ہم سجدے میں جاتے ہیں، ہم بھی سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ رکوع سے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو یہ الفاظ نہیں بولتے، وہ ڈائریکٹ ربنا ولک الحمد بولتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں بھی وہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، تو وہ سعودیہ میں بھی وہ پہلے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ چکے ہوتے ہیں امام صاحب کے ساتھ اٹھ کے، وہ بعد میں وہ دہراتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ تو اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ، وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جس نے سپیڈ میں نماز پڑھی، جو بدو کے بارے میں کہ اس نے سپیڈ میں نماز پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، پھر وہ آیا، پھر آپ نے کہا دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور ساتھ اس کو بتاتے رہے کہ اس جگہ پہ یہ پڑھنا ہے، اس جگہ پہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو فرمایا، اس بدو کو یہ فرماتے ہی نا کہ یہ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس کے مطابق ہم نماز ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، خود بھی آتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ بھی نماز کا طریقہ سیکھیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم نے کس طرح نماز ادا کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔